السلام علیکم ویورز، یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ آن یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں سجدہ صاف کے بارے میں کہ سجدہ صاف جو ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے اور یہ کب واجب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں کہ جب آپ باجماعت نماز ادا کر رہے ہو اور اس میں اگر غلطی ہو جائے تو پھر سجدہ صاف کو کس طرح ادا کرنا ہے، کیونکہ اس معاملے میں نے اکثر دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے کہ لوگوں کو اس کا علم صحیح طریقے سے نہیں ہے تو وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ سارا میں آپ کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ غلطی کہاں پہ کرتے ہیں اور اسے کیسے ادا کرنا ہے۔ تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ سجدہ سہو اصل میں ہے کیا۔ سجدہ سہو کی معنی جو ہے اصل میں بھول جانے کے ہیں، غلطی کی ہیں، خطا کے ہیں۔ تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں جب آپ کوئی زیادتی یا کمی کر دیتے ہیں، کمی سے مراد کوئی ایسا واجب نماز کا ایسا حصہ جو آپ پہ واجب ہے اور آپ اس میں کمی کر جاتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ اگر قیام میں کھڑے ہیں تو آپ نے ظاہری بات ہے رکوع کرنا تھا تو آپ ڈائریکٹ سجدہ کر لیتے ہو، تو آپ سے رکوع رہ گیا ہے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں مثال دوں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی تھی، آپ بھول گئے ہیں تو پھر بھی آپ سجدہ سہو کریں گے۔ اسی طرح آپ اگر عصر کی نماز مثال کے طور پہ پڑھ رہے ہو اور آپ دوسری رکعت میں اتحیات پہ بیٹھے ہو اور آپ نے غلطی سے جو ہے درود پاک بھی پڑھ لیا ہے اور جو ہے اپنا دعا بھی پڑھ لی ہے تو پھر بھی آپ سجدہ سہو چوتھی رکعت میں کریں گے۔ تو یہ ساری صورتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو ایک بات ہوگی کہ آپ سجدہ سہو جو ہے کب کریں گے، یعنی کہ نماز کے جتنے بھی واجبات ہیں ان میں جو بھی غلطی ہو تو آپ سجدہ سہو آپ کو کرنا آپ پہ واجب ہوگا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری بات ایسے ہے۔ اس کے بعد جو اہم بات میں آپ سے ڈسکس اس ویڈیو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ امام صاحب کے ساتھ پہلی رکعت سے شامل ہو جاتے ہیں اور ان کیس امام صاحب سے باجماعت نماز پڑھاتے ہوئے غلطی ہو جاتی تو وہ ظاہری بات ہے آپ امام صاحب کے پیچھے سجدہ سہو کریں گے، حالانکہ یہ غلطی آپ نے نہیں کی، یہ غلطی امام سے ہوئی، لیکن آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہو تو جو امام کی غلطی ہے وہ آپ کی بھی غلطی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ تو بالکل ایک ایزی آسان بات ہے، سب جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بات سمجھنے والی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان کیس آپ باجماعت نماز پڑھنے جاتے ہیں اور آپ پہلی رکعت سے نہیں شامل ہو سکیں، آپ دوسری رکعت سے شامل ہو رہے ہیں یا تیسری سے یا چوتھی سے شامل ہو رہے ہو، تو اس میں اگر ان کیس جب اگر امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو پھر تو ظاہری بات ہے وہ اپنی جب آپ چوتھی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ بیٹھے کہ حالانکہ آپ نے نماز ابھی مکمل کرنی ہے تو آپ سجدہ سہو کریں گے کیونکہ امام کی غلطی ہی آپ کی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مثال کے طور پر امام صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے لیکن آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، باجماعت نماز پڑھ رہے ہو آپ، تو اس کے بعد جب آپ چوتھی رکعت میں امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں تو آپ کھڑے ہو جاتے ہو، اپنی بقیہ نماز کمپلیٹ کرتے ہو، تو کیا پھر آپ پہ سجدہ سہو واجب ہے؟ تو آپ پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ آپ امام کے پیچھے ادا کر رہے ہو، تو جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ امام صاحب کی غلطی آپ کی غلطی ہے، آپ کی غلطی شمار نہیں ہوگی، تو اسی طرح جب اگر آپ سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو وہ شمار نہیں ہوگی کیونکہ آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو۔ لیکن اس میں جو بات اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا کی تھیں، اب آپ کی 2 رکعتیں رہتی ہیں، آپ نے 2 رکعتیں صحیح سے اچھے سے بغیر غلطی کے ادا امام صاحب کے پیچھے کر لی ہیں، اب جیسے ہی امام صاحب سلام پھیریں گے آپ اپنی بقیہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، تو اس دوران اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ ہیں تو جماعت سے ہی ہیں لیکن اب آپ اپنی نماز بقیہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ سجدہ سہو کریں گے، ٹھیک ہے۔ نیت آپ نے یہی کی تھی کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن
لیکن جو آپ کی رکعتیں رہ گئی تھیں وہ آپ خود ادا کر رہے ہو، وہ امام کے پیچھے نہیں آپ ادا کر رہے ہو۔ جو امام کے پیچھے آپ نے ادا کی تھیں اس میں غلطی شمار نہیں ہوگی، جو امام صاحب سے الگ آپ نے ادا کی ہیں اس میں اگر آپ غلطی کرتے ہو تو آپ کو سجدہ صاف کرنا واجب ہے۔ یہاں پہ کافی لوگ مسٹیک کر دیتے ہیں، غلطی کر دیتے ہیں، جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ میں چاہ رہا تھا میں یہ تھوڑا سا آپ سے چھوٹی سی بات ڈسکس کروں، مجھے محسوس ہوا کیونکہ میں نے دیکھا تھا کچھ احباب میرے جاننے والے جنہوں نے یہ غلطی کی، انہیں علم نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس پیغام کو ویڈیو کے ذریعے شیئر کرنا چاہیے تاکہ جن لوگوں کو علم نہیں ہے ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔ تو ویورز مجھے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دیجیے گا اور اسے شیئر کر دیجیے گا تاکہ زیادہ لوگ تک یہ بات پہنچ سکے، اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔